قومی اسمبلی سے استعفوں، پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے اور آزاد کشمیر میں بغاوت کے بعد اب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید احمد کی عدالت سے نااہل ہو جانے کے بعد تحریک انصاف ملک میں اقتدار سے مکمل طور پر باہر ہو چکی ہے۔ اس پیش رفت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور جی بی کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو عدالتی فیصلے کے ذریعے اقتدار سے باہر کیا گیا ہو۔ خالد خورشید کے نااہل ہونے کے بعد آج جی بی میں دوپہر 3 بجے کے قریب نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا، لیکن اس دوران کچھ ڈرامائی منظر دیکھنے میں آئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اعظم خان، پیپلز پارٹی کی طرف سے امجد ایڈوکیٹ، نواز لیگ کے انجینئر انور اور جمعیت علماء اسلام کے رحمت خالق نے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن اس سے قبل کہ اسمبلی اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو چنتی، پولیس کی بھاری نفری نے اسمبلی میں داخل ہو کر اسمبلی ہال کو سیل کر کے ملازمین اور صحافیوں کو اسمبلی عمارت سے نکال دیا۔ پہلے پولیس نے دریافت کرنے پر یہ موقف اپنایا کہ اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی سے منسلک ایسے افراد موجود ہیں جن پر دہشت گردی کے پرچے ہیں، جس پر ان کی گرفتاری مطلوب ہے۔ بعد میں ایسی خبریں بھی آئی کہ اسمبلی کی عمارت کو دھماکے سے تباہ کرنے کی تھریٹ ہے، اس لیے اس عمارت کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ اس ہنگامہ خیزی کے دوران اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ایپلیٹ کورٹ ہے گلگت کی، اس میں انتخابات کو 1 ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرائی گئی، جس کو عدالت نے منظور کرتے ہوئے انتخابی عمل 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب اس 1 ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا جی بی کے اندر کوئی میجر چینج آ سکے گا؟ کیونکہ اگر نمبر گیم کی بات کریں تو پی ٹی آئی نمبر گیم میں زیادہ ہے، پھر نواز پیپلز پارٹی ہے۔ نمبر گیم میں 1 ہفتے کے دوران ایسی کیا تبدیلی آئے گی کہ جی بی کے اندر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ان کے ہاتھ سے نکلے گی اور وہاں پہ کوئی کولیشن گورنمنٹ آ جائے گی یا کسی اور کی بھی حکومت یا کسی اور کا وزیر اعلیٰ موجود ہوگا؟ خیر، جہاں یہ سب کچھ جاری ہے وہیں سیاسی منظرنامے پر آگے کے معاملات بھی طے کیے جا رہے ہیں۔ آگے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا؟ حکومت کس کی ہوگی؟ اگر نواز لیگ کی ہوگی تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ وہ ہوگا تو پیپلز پارٹی اسے تسلیم کرے گی، نہیں کرے گی؟ جو باتیں دبئی کی ملاقاتوں کی ہو رہی ہیں، کافی کنفیوژن ہے، اور آج کچھ کنفیوژن دور کرنے کی کوشش شازیہ مری صاحبہ نے کی ہے۔ میرا ملاقاتوں میں ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی پیش رفت ہے؟ ادروائز تو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ بات کریں گے نیئر بخاری صاحب، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دبئی میں بڑی اہم بیٹھکیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ 2 اہم سٹیک ہولڈرز کی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی۔ کنفیوژن بہت ساری ہے، رومرز بھی ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ سے زیادہ سورسفل کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہوگا، تو کیا کوئی بریک تھرو ہو سکا ان ملاقاتوں میں؟ تھینک یو ریحان صاحب۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ کنفیوژن کس نے کریٹ کی؟ پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے تو کریٹ نہیں کی۔ یہ جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے اور کویسچنز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ذرائع سے پتہ چلا، تو یہ تو ساری کنفیوژن کی کریٹ کرتا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کا آپس میں ملنا کوئی غیر معمولی بات تو نہیں، اور پرٹیکولرلی وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز مل رہے ہوں جو گورنمنٹ میں الائنس میں بیٹھے ہوں، تو انہوں نے ملکی سیاست کو، ملکی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کرنا ہے، اور آبویسلی فیوچر کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ پوسٹ الیکشنز کیا صورتحال ہوگی اور کس طرح حکومتیں بنے گی، کس طرح حکومتیں چلیں گی۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے استحکام جو ہے پاکستان کا، اس کا بہت ضروری ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ لیڈرشپ کو بالکل کنسلٹیشن کرنی چاہیے۔ یہ الٹیمیٹلی جب ہمارے ڈائلاگس یا ہماری گفت و شنید کنکلوڈ کرے گی تو اس کے بارے میں ہم اناؤنس بھی کر دیں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری گفت و شنید جو ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو قبل از وقت اس کو ڈکلیئر کر دیا نہیں۔ وہاں صاحب دیکھیں نا، دیٹس ویئر دی کنفیوژن کمز نا، کیونکہ ابھی تک کوئی کنکلوسو نہیں ہو سکی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں الیکشن فریم ورک کے اوپر بات ہو گئی، طے ہو گیا کہ الیکشن فریم ورک کیا ہوگا۔ نہیں ریحان، ڈو یو تھنک کہ وی آر سپوز ٹو آنسر یو ایوری تھنگ اینڈ وی آر سپوز ٹو ٹیل یو کہ واٹ وی ہیو ٹیکن اے ڈیسیژن؟ The day we'll take the decision, we'll announce it. But at least you can let the confusion be finished, Nasir. یہ جو قیاس آرائیاں ہیں، افواہیں ہیں، رومرز ہیں، we have not created the confusion. جی، we have not created the confusion. It is the you people who have created the confusion. کہ speculates کر رہے ہیں، یار ہماری بات چیت چل رہی ہے اور give and take ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کسی پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، کسی پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور جب یہ فائنل بات ہوگی اٹ ول بی فلیش۔ اچھا صرف آپ بتائیں کہ آپ کے مطالبات کیا ہے، پیپلز پارٹی کے کیا مطالبات ہیں اس پر؟ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ ہم اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ جو اکنامک سچویشن ہے انسٹیبل ہے،
اس کا اسٹیبلٹی کی طرف جانا، پبلک کو ریلیف دینا. جو الیکشنز کے حوالے سے آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ ابھی ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. پی ڈی ایم والے اور ہم اکٹھے گورنمنٹ میں ضرور ہیں. پیپلز پارٹی اپنا اگلا انتخابات اپنے مینیفیسٹو پہ اپنے نشان پہ کنٹیسٹ کرے گی. لوکلی اگر کوئی پروپوزل آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے. اور پھر مارچ سے پہلے ایک 50% سینیٹرز کو بھی الیکٹ کرنا ہے. تو سینٹ کے لیے بھی اور پریزیڈنٹ کے بھی لیے بھی الیکٹرل کالج صوبائی اسمبلیاں ہیں اور قومی اسمبلی ہے. تو جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں اور سسٹم کی کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں تو الیکشن ہونے بہت ضروری ہیں. سر آئین کی بات تو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کر رہا تھا نا. 14 مئی کو پنجاب میں بھی الیکشنز ہونے تھے لیکن 14 مئی بھی گزر گئی. اب جولائی میں ہم بات قومی اسمبلی کے لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. پتہ نہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنی دیر تک چلے گا اور پھر کب الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو ایک یہ پرپوزل بھی تو ہے ابھی کہ کوئی کیونکہ اکنامک فرنٹ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے. تو 9 مہینے تو بڑے امپورٹنٹ ہے اور 9 مہینے اگلے سال جا کے مارچ کے اندر کنکلوڈ ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلے اور پھر جب وہ ایٹ لیسٹ وہ جو 9 مہینے کا ایک تھریش ہولڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر الیکشنز کی طرف جایا جائے. کیا ایسا پرپوزل آپ کے نالج میں ہے؟ دس از یور اسپیکولیشن. میری بات سمجھیے, میں نے کیٹاگوریکلی بتایا کہ ہم پیپلز پارٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اور بالخصوص جو آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتے ہیں دیٹ واز اے کنٹروورشل ججمنٹ. وہ کہتے تھے 3-2 کی ہے, کوئی کہتا تھا 4-3 کی ہے اور پھر اس پہ لارجر بینچ کی باتیں بھی ہوتی رہی. پھر سپریم کورٹ کو ججمنٹس وہ جو دی ان کو امپلیمنٹ ہوتا دیکھنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے بھی کئی جگہ مطلب ہے کہ ایسے فیصلے کیے جسے آپ کہتے ہیں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. تو بات یہ ہے کہ پھر وہ ایشو تھا پنجاب کا اور اس کا کے پی کے کا, اور کے پی کے الیکشن بارے میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سائلنٹ ہے. صاحب یہ دبئی ملاقاتوں کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے, خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے. میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کہ فیوچر نون لیگ کا ہے اور اگلی حکومت ہماری ہوگی. تو کیا ہے جو کانفیڈنس بہت زیادہ دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ریڈی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگلی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی, کولیشن میں پھر وہی لیڈ کر رہے ہوں؟ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور جو انتخابات میں ہوتی ہیں ان کا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹو اٹریکٹ پیپل ٹو فارم گورنمنٹ اینڈ ٹو رن دی کنٹری. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوتی ہے. تو اگر نون کی یہ خواہش ہے تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت پہلے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. تو اس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ عوام, اس ملک کے عوام کریں گے. جس کے پاس نیشنل اسمبلی میں اسٹرینتھ ہوگی جو ریکوائرڈ ہے فار فارمنگ اے گورنمنٹ, حکومت تشکیل دینے کے لیے, وہی پرائم منسٹر ہوگا. نہیں, میں نے آپ سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ سنا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہ اسٹیبلشمنٹ بہت خوش ہے شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے. جی کیا فرما رہے ہیں آپ سے منسوب سٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزرا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت خوش ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے. دیکھیں جی, ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر وہ ان کو ہم نے ووٹ دیا, ہم نے خود بنوایا. آج اگر ہم اس کیبنٹ میں نہ ہوں تو ہی کین ناٹ بی اے پرائم منسٹر. تو ہم تو اپنی گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کے ساتھ کیبنٹ بھی موجود ہے. یہ بات درست ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے خوش ہیں, یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں جی, وہ اگر خوش ہے تو وہ اپنا موقف سامنے لے کے آ جائے, لیکن ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ فیوچر میں بھی شہباز شریف جیسے ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات ہوئے اور پھر کنونس بھی کیا, آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی لے لیا, تو شہباز شریف صاحب جو اکنامک چیلنجز ہیں اور دیگر فرنٹس کے اوپر جو وہ اگر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے فیوچر میں تو بہتر لیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ شہباز شریف از این اپروپریٹ مین؟ دیکھیں جی, میں تو کہتا ہوں آفٹر الیکشن ریزلٹس پریمیئرشپ کے لیے تو پیپلز پارٹی خود کنٹینڈر ہے. شہباز شریف صاحب بھی کنٹینڈر ہو سکتے ہیں, لیکن قبض الوقت ہم یہ کمٹمنٹ تو ہو نہیں سکتی نا. اٹ آل ڈیپینڈز آن دی الیکشن ریزلٹس.
اور آپ کی نامنی کیا ہوگی پیپلز پارٹی کی پریمیئرشپ کے لیے؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، کیٹاگوریکلی ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے یہ. اور آصف علی پریزیڈنسی زرداری صاحب نے خود کہا ہوا ہے. اور پریزیڈنسی کے لیے آصف علی زرداری صاحب ہوں گے. پریزیڈنسی وہ بھی سچویشن جب ارائز ہوگی نا تو پھر اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. آپ تو ابھی دریا آئے نہیں تو موزے پہلے اتارنے شروع کر رہے ہیں. اکتوبر میں الیکشن ہے، یہ سارا دار و مدار الیکشن ریزلٹس پہ ہے. ٹھیک، آپ اکتوبر میں الیکشنز دیکھ رہے ہیں. میں تو آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ بہت سارا جو الیکشن فریم ورک سمیت جو فیوچر کی گورنمنٹ ہے اور کیسے چلانا ہے، یہ سب باتیں آپ کے بقول دبئی میں ڈسکس تو ہوئی ہیں. تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈگ آؤٹ کہ وہاں پہ اس حوالے سے کیا طے ہوا ہوگا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ باتیں تو جو طے ہوگا بھائی میرے، جو طے ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن قبل وقت جب چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئیں، دیکھیں نا ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ مذاکرات میں تو ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے. اچھا چلے یہ بتائیں نا سر، کہیں ڈس ایگریمنٹ ہے یا بہت ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ ہے؟ یہ تو بتا سکتے نا. دیکھیں نا جی، جب وقت آئے گا ہم بتا دیں گے. دیکھیں نا جب کنکلوژن ہوگا، ڈو یو وانٹ ٹو اسپائل آور ڈسکشن اور ڈائلاگ، جب ہم فائنلائز کر دیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک. لاسٹلی بخاری صاحب، یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کو نون لیگ کی بی ٹیم بھی کہا جا رہا ہے. اگر یہ واقعی ایسا ہے، نون لیگ کے ساتھ ان کی بہت اچھی ہے، الائنڈ ہے، تو پھر تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا چانس بڑا کم ہو جائے گا. دیکھیں جی، پھر بار بار نا یہ پھر ساری باتیں آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا. نہیں سر، یہ تو سیاسی منظرنامہ ہے نا سر. الیکشن آ جائیں گے. نہیں منظرنامہ نہیں، لیٹ دی ٹائم کم. الیکشن وہ بھی لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے. ٹھیک. وہ بھی عوام کے پاس جائیں گے، ہم بھی عوام کے پاس جائیں گے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے.